صاحب صدر جناب وائس چانسلر صاحب، پروفیسر صاحب، میں نے ابھی بڑی خوبصورت گفتگو سنی. میں آپ کی اجازت سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ میں موضوع کی جو سینٹرالٹی ہے شاید اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکوں، مگر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پلیز مجھے اس کی اجازت دیجیے. میرے خیال میں علم، فلسفہ اور سائنس کی مقصدیت کا مرکزی نقطہ حقیقت سے آشنائی ہے، اور جس قدر ممکن ہو اس تک رسائی حاصل کرنا ہے. اگر اللہ کی تعریفیں ہی تمام علوم کا پرائمرز ہے، جس کی بیس پہ سارا نالج پھلا اور پھولا ہے، تو پھر I can be wrong but I think in that case تو پھر کسی نہ کسی مقام پر تعلیم کی ہر شاخ آپس میں مربوط اور اپنی حتمیت میں in its final and ultimate analysis وحدانیت تک پہنچتی ہے. دوسری طرف تمام انسانی علوم انسان کی کاوش سے چونکے ہیں، تو یہ ڈیوائڈ آف پرفیکشن اینڈ ون کین سے ان سم سینس یہ آربیٹریری علوم ہے. اس کے اندر جو ہم نے ڈویژنز بنائی ہوئی ہیں وہ اپنی کنوینئنس اور سم تھنگ ٹو میک اٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں. ان ڈویژنز کو اگر آپ کہہ سکیں تو ان ڈویژنز کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور میں یہاں پہ ایک جسارت کرنے لگا ہوں کہ جو ایک بڑی کلیئر کٹ ڈیمارکیشن ہے فزکس اینڈ میٹا فزکس کے اندر، شاید کسی لیول کے اوپر جا کے یہ بھی آربیٹریری ہے، اور یہ بھی کہیں جا کے مل سکتے ہوں گے یا ایک دوسرے کے اظہار کے شاخسانے ہیں. ان دیٹ کیس جو جرنی آف انٹروسپیکشن ہے، جو رومی اور اقبال کی گفتگو ہے، جو انسان اپنے اندر اور افاقیت میں ایک ہم آہنگی ڈھونڈتا ہے، یہ جو سوچ بچار ہے اس کے کئی زاویے ہوں گے، کئی انداز ہوں گے. مثلا میرے نزدیک اینڈ ہیئر اگین آئی کین بی رانگ، وہ پائتھاگورس جس نے ایک سٹرنگ کے اوپر میوزک کی آواز سنی اور سٹرنگ کو مختلف جگہوں پہ ہاتھ لگا کر آواز کا فرق دیکھا، تو عجیب نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کائنات نمبرز گیم ہے، یہ نمبرز پہ مشتمل ہے، یہ ہر مختلف پوائنٹ پہ ڈیفرنٹ نمبر ہے. اور وہاں سے اگلی سٹیج کے اوزان آ گئے، فاصلے آ گئے، ٹائم کا ڈیفرنس آ گیا، ٹیمپریچر کا ڈیفرنس آ گیا. ان سارے ڈیفرنشیل سے آپ نے یہ ہیوج سائنس ڈیولپ کر دی، اور اس سائنس کی بیس کے اوپر آپ کائنات کو کس طرح سے یعنی کاسموس کو بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں رائٹ فیصلے کر پاتے ہیں. یہ صرف نمبرز گیم کا ایک بگننگ پوائنٹ تھا. تو پھر آج کی دنیا میں میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو آپ جیسے ذہین بچے ہیں، جو اسکالر ہیں، جو سائنس کی دنیا کے بندے ہیں، جو میتھمیٹکس کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو تھیوریٹیکل فزکس کو پڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جدید علوم ہے مجھے تو نہیں معلوم، یہ بھی ایک ولایت کی تلاش میں ہیں، یہ بھی اللہ کے قریب بندے ہیں، یہ بھی کائنات کی ایک تسخیر کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنی ذات میں گم ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے اندر خدا کو تلاش کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو خدا کی وحدانیت کے سمندر میں ضم ہونا چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سائنس اور میتھمیٹکس کے اصولوں سے اس دنیا کی تسخیر میں لگے ہوئے ہیں. انسان ہی وہ مخلوق ہے اس کائنات کے اندر بظاہر جس کو یہ اسائن کیا گیا ہے کہ باقی سب مخلوقیں زندہ رہنی ہیں، لیکن تمہاری ٹیلیالوجی میں، تمہاری زندگی کے مقصدیت کے اندر یہ چیز بھی اسائن کی گئی ہے کہ تم نے اس دنیا کے نظام کو سمجھنا ہے. یہ مقصدیت انٹلیکچولائزیشن ہے،
اور یہ انٹلیکچوئل ہونے کو اپریسیٹ کرتی ہے، اور یہ کائنات کی انسان کی مقصدیت آپ کے ذریعے اظہار کرتی ہے جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ اور میرے نزدیک تو جنت بھی اس دنیا کا ہائیلی انٹیلیجنٹ آرٹیکولیشن ہے، اور چونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ اور بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے اس لیے وہ جنت نظر آتی ہے، اور وہ جتنی ڈل ہوگی اتنی وہ دوسری ہوگی۔ صرف وہی بندہ خدا کے نزدیک نہیں ہے، وہ بندہ بہت بڑا ہے اور وہی خدا کے نزدیک ہوگا جو عبادت گزار ہے، مگر میرے نزدیک جو محنتی ہے وہ بھی خدا کے نزدیک ہے۔ صوفی کا ایک اور روپ ہے جو اپنی ذات سے بلند تر ہو کر انسانی فائدوں کے لیے قدرت کے راز تلاش کرتا ہے، اور قدرت کے ان رازوں کو تلاش کرنے والی لڑکیاں اور لڑکے انسانیت کے لیے ایک بہتر دنیا تعمیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے وہ نہیں تعمیر کرتے، وہ اللہ کے وہ لوگ قریب ہیں جو سائنس کے رازوں کو، سیکرٹس آف نیچر کو انسانیت کی فلاح کے لیے نکال کر، جس کو بعد میں آپ انجینئرنگ کر کے لوگوں کی زندگی کے لیے استعمال کرنے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک شیئرڈ کنسیپشن کے ساتھ بنایا ہے۔ کائنات کبھی رومی پر اور اقبال پر اپنی چیزیں آشکار کرتی ہے اور کبھی سائنسدانوں کے اوپر آشکار کرتی ہے، اور میں ان دونوں کا ملاپ اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ رومی اور پیر و مرشد جو آپ جیسے لوگ ہیں، اور جو ارسطاٹل تھا اور جو پلیٹو تھا، انہوں نے یہ سکھایا تھا کہ اگر آپ اندر سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے تو باہر سے قدرت اپنے راز آپ کے اوپر آشکار کرے گی، اور جو قوم تنزل کا شکار ہو جاتی ہے، جو قوم اپنی اندر سے ڈیولپمنٹ نہیں کرتی، بے ایمانی، ڈس آنیسٹی، فالس ہوڈ کے اندر شکار رہتی ہے، وہ کبھی ایجادات نہیں کرتی، وہ ان کے اوپر قدرت کبھی اپنے آپ کو آشکار نہیں کرتی۔ سیب کیا زندگی میں 1641 میں پہلی بار زمین پہ گرا تھا؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے سیب ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ نو، وہ ایک آدمی تھا، وہ سوچتا رہتا تھا۔ سیب ہمیشہ گرتے آئے ہیں، لیکن اس نے دیکھ کر کہا یہ کیوں نیچے گرا ہے، اور اس نے دنیا بدل کے رکھ دی، اس نے لاز آف موشن بنا دیے۔ اس کائنات بیفور سر آئزیک نیوٹن اور یہ دنیا آفٹر سر آئزیک نیوٹن ایک ڈیفرنٹ دنیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم اپنے علم کی دنیا میں، یہ دنیا بیفور اقبال ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ تھی، یہ دنیا بیفور رومی ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ تھی۔ تو یہ جو شیئرڈ کانسیپشن ہے، اس کے اندر جو آپ کی جستجو اور تحقیق ہے، یہ بھی میرے خیال میں شاید آئی کین بی رانگ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور جو عمل الصالحات، جب اس میں سورہ نصر میں کہا گیا کہ آپ صالح عمل کریں، یہ صالح عمل ہے جو لیبارٹری کے اندر بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ علم آپس میں پھیلائیں، وتواصوا بالحق کے، حق کی بات کو پھیلائیں، یہ سائنس کو پھیلانا بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اور یہ محنت، یہ جفا کشی جو ہے، یہ انسان کو خدا کے قریب لے کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے شاید، آئی ایم ناٹ شیور، مجھے اپنی بات پہ کوئی یقین نہیں، میں اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن انسان دنیا میں خدا کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ وہ قومیں جو سائنس میں ترقی کرتی ہیں، جو لیڈرشپ پرووائڈ کرتی ہیں کرۂ ارض کے اوپر، وہی خدا کا رول اور نیابت کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ محکوم نے کیا فرائض انجام دینے ہیں خدا کی نیابت کے؟ یہ تو اپنے خدا کو بھی نیچے لانے والی بات ہے، وہ محکومانہ ذہن کر ہی نہیں سکتا۔ نیابت کے لیے بھی ضروری ہے یہ جدوجہد کا استغراق، یہ آپ کا جاگنا اور آپ کا محنت کرنا، کبھی رومی ہونا کبھی راضی ہونا، یہی لائف ہے۔ اور ہم آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی چمک۔ معافی چاہتے ہیں کہ معاشرہ آپ کے لیے وہ قدردانی نہیں کرتا، مگر آپ اپنے لیے جستجو کیجئے، اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیے اور اپنے لیے جگہ پیدا کیجئے تاکہ ہمارے بھی خواب پورے ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔